پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق شوبز سے ہے۔ میری مراد ماضی کے نامور فلمی اداکار محمد علی سے ہے، جن کی آج 18ویں برسی لاہور میں انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ محمد علی کا شمار پاکستان فلم انڈسٹری کے عظیم فنکاروں میں ہوتا تھا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہری دور کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو شہنشاہ جذبات محمد علی کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ فلمی دنیا کے لیے شہنشاہ جذبات کے لقب سے یاد کیے جانے والے محمد علی ایک بہت بڑے فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم انسان بھی تھے۔ انہوں نے فلموں میں اپنی جاندار اداکاری سے انمٹ نقوش چھوڑے۔ جذباتی مکالمے، آواز کے اتراؤ چڑھاؤ پر مکمل دسترس اور حقیقت سے قریب تر اداکاری ان کی خصوصیت میں شامل ہیں۔ ان کی لاتعداد سپر ہٹ فلمیں آج بھی شائقین کو ان کی یاد دلاتی ہیں۔ آئیے پاکستان کے اس عہد ساز اور صاحب طرز اداکار کی فنی زندگی بارے جانتے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی ارشاد علی ریڈیو پاکستان سے بطور براڈ کاسٹر وابستہ تھے۔ انہی کے توسط سے محمد علی نے بھی ریڈیو پاکستان کے مختلف ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا۔ 1960 کی دہائی کے آغاز میں محمد علی کو ہدایت کار قمر زیدی نے اپنی فلم آنکھ اور خون میں کاسٹ کیا، مگر یہ فلم مکمل نہ ہو سکی۔ 1962 میں بطور اداکار محمد علی کی پہلی فلم چراغ جلتا رہا ریلیز ہوئی۔ فلم کا افتتاح مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ بطور ہیرو ان کی نمائش پذیر ہونے والی پہلی فلم شرارت تھی، جس کے ہدایت کار رفیق رضوی تھے۔ اس سے قبل انہیں ہدایت کار ایس اے غفار نے مسٹر ایکس نامی جاسوسی فلم میں بطور ہیرو کاسٹ کیا تھا، مگر وہ فلم کچھ تاخیر سے ریلیز ہوئی۔ محمد علی کی مقبولیت کا آغاز فلم خاموش رہو سے ہوا۔ اس کے بعد ان کی یکے بعد دیگرے لاتعداد فلمیں نمائش پذیر ہوئیں۔ 29 ستمبر 1967 کو فلم تم ملے پیار ملا کی تکمیل کے دوران انہوں نے اداکارہ زیبا سے شادی کر لی۔ ان کی ازدواجی زندگی بہت کامیاب رہی۔ محمد علی اور زیبا کی مشترکہ فلموں کی تعداد 70 ہے، جن میں 59 فلموں میں انہوں نے بطور ہیرو ہیروئن کام کیا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ محمد علی نے مجموعی طور پر 268 فلموں میں کام کیا، جن میں اردو فلموں کی تعداد 251 تھی۔ 15 فلمیں پنجابی زبان میں بنائی گئی تھیں، جبکہ 2 فلمیں ڈبل ویژن تھیں۔ فلم دا مست قلندر ان کی زندگی کی آخری فلم تھی۔ ان کی مشہور فلموں میں آگ کا دریا، انسان اور آدمی، شمع، آئینہ اور صورت، کنیز، سائیکا، باجی، دال میں کالا، رواج، آنسو بن گئے موتی، میرا گھر میری جنت، دغا بازی، خاموش رہو، توبہ، سلاخیں، نوکر، جیسے جانتے نہیں، دوریاں، بہاریں پھر بھی آئیں گی، زندگی کتنی حسین ہے، سلام محبت، بہادر، دل نے تجھے مان لیا، شرارت، کلرک، میرا ہم سفر، جان پہچان، دل اور دنیا، بوبی، مسٹر ایکس، جاگ اٹھا انسان، ٹیپو سلطان، گھرانہ، تم ملے پیار ملا، انصاف اور قانون، نیا راستہ، تم سلامت رہو، ہزار داستان، حاتم طائی، ایک گناہ اور سہی، خدا اور محبت، جب جب پھول کھلے، روٹی کپڑا اور انسان،
سرحد کی گود میں، حیدر علی اور دیگر کئی فلمیں شامل تھیں۔ محمد علی کو فلموں میں لاجواب اداکاری کرنے پر 9 مرتبہ نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ محمد علی نے بھارتی ہدایت کار منوج کمار کی فلم کلرک میں بھی کام کیا تھا، تاہم جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو ان کے بعض اہم مناظر بھارتی فلمی سینسر بورڈ کی کینچی کی زرد میں آ گئے، جس پر محمد علی نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ محمد علی نے علی زیب پروڈکشن کے نام سے ایک پروڈکشن کمپنی بھی بنائی اور اس کمپنی کے تحت ایک کامیاب فلم آگ بھی ریلیز کی۔ انہوں نے بطور فلم ساز 2 فلمیں بھی بنائیں۔ ان کی بنائی ہوئی پہلی فلم آگ 1967 میں، جبکہ دوسری فلم جیسے جانتے نہیں 1969 میں سینما گھروں کی زینت بنی۔ حکومت پاکستان نے ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے یہ لازوال فنکار 19 مارچ 2006 میں اچانک دل کا دورہ پڑنے سے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں میاں میر کے مزار کے احاطے میں واقع قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔